سلمان صاحب، یہ کل سے جو بھاگ دوڑ کر رہی ہے حکومت کس حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے؟ اور آئینی ترامیم پر سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو مسودہ پیش کیا گیا ہے اس پر اتفاق رائے واقعی ہو چکا ہے سب کی جانب سے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ کل سے یہ ایک ماہ سے چل رہا ہے، لیکن ایسی ہو کے بعد تو کل سے پھر بات یہ کہ یہ اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا ہے اور یہ 26 نکات پر مشتمل 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور اس میں چیف جسٹس کی تقرری، جوڈیشل کمیشن کے قیام، آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچز کی تشکیل، اس میں ایک کمیٹی کا جو مسودہ تھا کہا گیا کہ یہ متفقہ ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے رکن عامر ڈوگر بھی موجود تھے، لیکن اس صورتحال کے اندر جب آئینی ترمیم کو پی ٹی آئی نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ تو آج انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کی کال بھی دی تھی، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، متفقہ یہ جو مسودہ ہے یہ جے یو آئی، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز تو اس میں شامل ہیں، لیکن تحریک انصاف اس کے ساتھ شاید کھڑی نہ ہوگی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اسی آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے کل بانی پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کی مشاورت ضرور ہوگی۔ اس وقت تک کوشش مولانا فضل الرحمان یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کیا جائے، چونکہ ان کی اپنی پوزیشن بڑی امبیرس ہوگی جب وہ گورنمنٹ کے ساتھ۔ مولانا کے ساتھ ہمارا جو ہے کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ سب سے اہم بات، پورے ایک ماہ کے اندر ساری سرگرمیوں میں مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن ایک مرکزی پوزیشن رہی ہے، اور آج تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب مولانا کے گھر کے اندر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، اور پھر ایک ڈرائنگ روم کے اندر ان کی آپس میں ملاقات بھی بلاول بھٹو زرداری نے ایک سے ہاتھ ملایا۔ اور میرا خیال ہے ہاتھ ملانے والی جو بات ہے، میرا خیال ہے اگر دل سے ہاتھ ملا لیا جائے تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بات ہے کہ اگر سیاسی قیادتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ان کے درمیان ڈیڈ لاک کی بجائے ڈائیلاگ کی کیفیت ہو، تو پھر نہ آئینی بحران ہو سکتا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے مولانا کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اور بلاول جنہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے وہ تو اس وقت حیدرآباد جا چکے ہیں، لیکن کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، مولانا واقعی مان چکے ہیں اور پی ٹی آئی کو منا رہے ہیں؟ میں آپ کو بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے سب سے ذہین سیاستدان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محدود اپنی پارلیمانی قوت کے باوجود ساری سرگرمیاں ان کی ذات کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ دیکھیں، جاتا کوئی اس کے پاس ہے جس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ حکومتوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو مولانا کی فیس کیا ہے؟ فیس کیا ہے مولانا کی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مولانا اس ترمیم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو میری پوزیشن زیادہ امبیرس ہوگی، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنسنسس سے ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کی صورتحال کے اندر خواہ کتنی بھی لچک دے دی جائے لیکن پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہے۔ حکومتی حلقے تو 100% یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز گیم پوری ہے، لیکن میں بطور ایک جرنلسٹ اس وقت تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اراکین اسمبلی کو ساتھ ملانے کے لیے کوششیں ہیں، اور ساتھ ملانے کے لیے کوششیں یہ کہ شاید نمبرز گیم پوری نہیں ہے۔ اس وقت کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، آج یہ مسودہ تو پیش کر دیا جائے گا، کل اور پرسوں اجلاس میں اگلے 2 دن اس کی منظوری کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، اس وضاحت کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، بات یہ کہ فیصلے کی پابندی تو سب پہ لازم ہے، کوئی ادارے ہوں یا افراد، اور جب تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ رہتا ہے، کہ وہ فیصلہ اسی طرح قائم رہتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے وضاحت کی بات کی ہے، یہ وضاحت کا راستہ خود سپریم کورٹ نے دکھایا تھا 12 جولائی کو، کہ اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے اپنی وضاحت میں بڑی تگڑی وضاحت انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس پہ بغاوت کرنا پڑے گا، اور اب جو انہوں نے دوبارہ وضاحت، دیکھیں بات یہ کہ جو وضاحت پر وضاحت آ رہی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر نہیں الیکشن کمیشن کرتا تو کیا توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے خلاف اس طرح کی کارروائی سے گریز ہی برتے گا، اور یہی وجہ کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہیں، ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہے، ہم بھی آئین اور قانون کی پابندی کریں گے، چونکہ وہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے اپنی ایک تشریح کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آدمی تھے
سڑکوں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی خاص کسی جگہ نظر نہیں آئے، اور میرا آج آپ دنیا اخبار میں تجزیہ پڑھ لیں، بات یہ کہ یہ جو احتجاجی کیفیت ہے نا، یہ ہر وقت طاری رکھنا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ وہ کہتے اسپیشلی کال وہ دیتے ہیں جو روپوش ہیں۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہیں اس کال میں سنجیدہ ہوتے، اگر وہ آئینی ترمیم پہ اثر انداز ہونا چاہتے تو پہلے تو وہ ہر کال اسلام آباد کے لیے دیتے تھے، اب وہ رحیم یار خان یا باولپور کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، ضلعی مقامات پر دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کال دے رہی ہے، جو احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آنے کا کہتی ہے، وہ خود تو احتجاج کے اندر موجود نہیں ہوتی، جس کی سب سے بڑی مثال 8 ستمبر کا احتجاج ہے کہ وہاں ان کا کارکن پہنچا، وہاں ان کی خواتین پہنچی، لیکن کوئی لیڈر وہاں پر نہیں پہنچا۔ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے وہ بھی دور سے ہی دیکھ کے نکل گئے۔ تو بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کارکنوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اپنی سیاسی جنگ کی جو ایندھن ہے وہ صرف سیاسی کارکنوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو آج یہ کال دیتے وہاں اسلام آباد کی، اگر یہ آئینی ترمیم کا اثر انداز ہونا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سنجیدگی نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی احتجاجی کال